نیشنل میڈیکل کمیشن نے مریضوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور سنگین طبی غلطیوں پر لگام کسنے کے لیے سخت قدم اٹھایا ہے۔ اب ڈاکٹروں کے لیے صاف، واضح اور پڑھنے لائق نسخے لکھنا ضروری ہوگا۔ کمیشن کا خیال ہے کہ غیر واضح نسخے غلط ادویات، تاخیر سے علاج اور یہاں تک کہ جان لیوا نتائج کا باعث بن رہے ہیں، جسے اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نیشنل میڈیکل کمیشن نے تمام میڈیکل کالجوں کو ڈرگز اینڈ تھراپیوٹکس کمیٹی کے تحت خصوصی ذیلی کمیٹی بنانے کا حکم دیا۔ یہ ذیلی کمیٹی ڈاکٹروں کے نسخوں کی نگرانی کرے گی۔ جن نسخوں کی لکھاوٹ غیر واضح یا پڑھنے میں مشکل ہوگی، ان کی نشاندہی کی جائے گی۔ کمیشن نے واضح طور پر کہا ہے کہ خراب لکھاوٹ اب صرف عادت نہیں بلکہ صحت کے نظام کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ اتر پردیش کے ضلع قنوج میں ایک سرکاری پروگرام کے دوران مذہبی تعلیمات کا ذکر کرنا ایک مسلم سب انسپکٹر کو مہنگا پڑ گیا۔ ٹریفک سب انسپکٹر آفاق خان کو کالج میں طالبات سے خطاب کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کرنے پر ان کے ڈیوٹی سے ہٹا کر پولیس ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق قنوج کے ایک انٹر کالج میں منعقدہ پروگرام کے دوران سب انسپکٹر آفاق خان نے بیٹیوں کی تربیت اور حقوق کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات پر خطاب کیا، جس میں انہوں نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کا حوالہ دیا۔ اس خطاب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ہندو تنظیموں نے سخت اعتراض کیا۔ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل نے پولیس سپرنٹینڈنٹ سے شکایت کراتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ وردی میں رہتے ہوئے کسی مخصوص مذہب کی تبلیغ یا مذہبی گفتگو کرنا آئین کی روح کے خلاف ہے۔ منتظموں کے دباؤ کے بعد محکمہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آفاق خان کو فیلڈ ڈیوٹی سے ہٹا دیا۔ حیدرآباد کے شالیونڈا پولیس نے محمد بلال نامی شخص کے خلاف جبرن وصولی کا مقدمہ درج کر لیا، جو خود کو یوٹیوب رپورٹر ظاہر کر رہا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے ایک فریق سے 35,000 روپے کا مطالبہ کیا اور جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ پولیس اسٹیشن میں ان کا معاملہ سنبھال سکتا ہے اور انہیں گرفتاری سے بچا لے گا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے دھمکی دی تھی کہ رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ انہیں گرفتار کروا دے گا۔ مزید الزام ہے کہ اس نے اسی طرح متعدد مرتبہ شکایت کنندوں کو ہراساں اور خوفزدہ کیا۔ دستیاب شواہد کی بنیاد پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون کرن کھیرے IPS نے کہا ہے کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ افراد رپورٹر یا میڈیا سے وابستہ ہونے کے نام پر غیر قانونی سرگرمیوں جیسے کیس سیٹلمنٹ، جبرن وصولی اور معمول کی وصولی میں ملوث ہیں۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ اس طرح کی سرگرمیاں کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ DCP نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات ہوں یا میڈیا یا اثر و رسوخ کے نام پر کسی کو دھمکیاں یا معمول طلب کیا جا رہا ہو تو فوراً پولیس کو اطلاع دے، براہ راست ان کے علم میں لائیں۔ پولیس فوری کارروائی اور اطلاع دینے والوں کو مکمل تحفظ فراہم کرے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے حیدرآباد دورے کے پیش نظر 17 دسمبر سے 22 دسمبر کے درمیان شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک میں عارضی تبدیلیاں کی جائیں گی۔ پولیس حکام کے مطابق VVIP اور VIP موومنٹ کے باعث بعض مقامات پر ٹریفک کو عارضی طور پر روکا جائے گا یا متبادل راستوں کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق 17 دسمبر کو دوپہر 2 بجے سے 3 بجے تک حکیم پیٹ ایئر فورس اسٹیشن، وائی جنکشن، بولارام چیک پوسٹ، کوکور روڈ، رسالہ بازار، لکڑ والا، ڈاؤن ٹاؤن، الوال ٹی جنکشن، ستیا پیٹرول پمپ، لوتکنٹا، لال بازار، ہولی فیملی جنکشن، ترمل گیری ایکس روڈ، ہنومان مندر، کارخانہ، ایئرٹیل اور NCC کے علاقوں میں ٹریفک متاثر رہے گی۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان ٹریفک پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سفر کی منصوبہ بندی کریں اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ امتحانات سال 2026 کا نظر ثانی شدہ ٹائم ٹیبل جاری۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے مارچ سال 2026 میں منعقد ہونے والے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے ٹائم ٹیبل میں ترمیم کر دی ہے۔ یہ فیصلہ مارچ سال 2026 میں ہولی تہوار کے موقع پر ریاستی تعطیل کے اعلان کے بعد کیا گیا۔ بورڈ کے مطابق تعطیل کے سبب 3 مارچ کو ہونے والا امتحان اب ایک دن آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ میکس پیپر 2A، بوٹانی پیپر 2 اور پولیٹیکل سائنس پیپر 2 جو پہلے 3 مارچ کو مقرر تھے اب 4 مارچ کو منعقد ہوں گے۔ بورڈ نے مزید بتایا ہے کہ امتحانات کے ہال ٹکٹس امتحان شروع ہونے سے 2 ہفتے قبل جاری کیے جائیں گے۔ طلبہ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ نظر ثانی شدہ ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنی تیاری کریں۔ .
तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने रियासत में पोर्टर ऐप से मुंसलिक ड्राइवरों को दरपेश संगीन मसाइल के हल के लिए महकमे लेबर तेलंगाना से फौरी मुदाखलत की अपील की। यूनियन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अदायगियों में मुसलसल कटौती, मनमानी अकाउंट कार्रवाइयाँ और हिफाजती इंतजाम की कमी के बायस पोर्टर ड्राइवर शदीद माली दबाव, ज़हनी तनाव और रोजगार के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं। कमिश्नर ऑफ लेबर एंड एडिशनल कमिश्नर ऑफ लेबर को पेश की गई नुमाइंदगी में यूनियन ने कहा है कि 12 शिकायत के बावजूद पोर्टर मैनेजमेंट की जानिब से ड्राइवरों के मसाइल हल नहीं किए गए। TGPWU जो ऐप बेस्ड ड्राइवरों, डिलीवरी स्टाफ और डोमेस्टिक गिग वर्कर्स की नुमाइंदगी करते हैं, ने कहा है कि मौजूदा हालात में ड्राइवर कर्ज में डूबते जा रहे हैं। यूनियन ने मुतालबा किया है कि बुनियादी किराया और फी किलोमीटर शराब को बहाल किया जाए और उन्हें ईंधन की बढ़ती कीमतों, गाड़ियों के मेंटेनेंस और महंगाई से जोड़ा जाए। इसके साथ साथ किरायों के ताउन में शफाफियत और एक तरफा व अचानक किराया तब्दीलियों पर रोक लगाने का भी मुतालबा किया गया। TGPWU ने सारिफीन की जानिब से की जाने वाली बुकिंग मनसूखी पर ड्राइवरों को लाजमी कैंसिलेशन चार्ज अदा करने और बार बार मनसूखी करने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद करने का मुतालबा किया गया ताकि ड्राइवरों के वक्त और ईंधन के ज़ाया का अजाला हो सके। हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ रॉयल कॉलोनी में मुर्शिद नामी एक नौजवान को किसी ने कल रात तेज धार हथियारों से हमला करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। शदीद जख्मी होने के बायस वो मौके पर ही दम तोड़ गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठा किए। नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानी अस्पताल के मुदाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ दावियों से तहकीकात कर रही है। इस वारदात के साथ ही इलाके में खौफ व हरास की लहर दौड़ गई। वाज़ेह है कि शहर में आए दिन बढ़ते हुए कत्ल की वारदातों से अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। हिजाब वाक़े के बाद आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन का सरकारी मुलाजिमत कबूल ना करने का फैसला। आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने सरकारी मुलाजिमत ज्वाइन ना करने का फैसला किया। हालांकि उन्हें हाल ही में हुकूमत की जानिब से तकर्रुरी नामा मौसूल हुआ था। नुसरत परवीन उन्हीं हिजाब पहनने वाली खवातीन में शामिल थी जो पटना में मुनक्किदा संवाद प्रोग्राम में शरीक हुई थी, जहाँ बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को उनका हिजाब नीचे करते हुए देखा गया था। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में बहस और तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक नुसरत परवीन ने ज़ाती वजूहात और पेश आए वाक़े से दिलबर्दाश्ता होकर सरकारी मुलाजिमत कबूल ना करने का फैसला किया। काबिल जिक्र है कि पटना के इस प्रोग्राम में पेश आए वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जिसके बाद नीतीश कुमार के रवैये पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सवालात उठाए गए थे। कई समाजी और सियासी तंजीमों ने इसे खवातीन के वक़ार और मजहबी आज़ादी के खिलाफ करार दिया था। नुसरत परवीन के इस फैसले को बाद लोग एक जुर्रतमंदाना कदम करार दे रहे हैं, जबकि इस मामले ने एक बार फिर अवामी तकारीब में खवातीन के एहतराम और शख्सी आज़ादी पर बहस को तेज कर दिया है। हैदराबाद में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक मैलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े दुर्गानगर चौराहे के करीब एक इनोवा कार तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर एक दुकान में जा घुसी। इस दिल दहलाने वाले हादसे में एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 60 साला प्रभु महाराज, 27 साला सत्तूनाद और 25 साला दीपक मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनोवा कार में सवार 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस हादसे की वजूहात की जाँच कर रही है। राजस्थान के ज़िले अलूर के रेनी थाना इलाके में चारशंबे की अरल सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक इंतहाई दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया, जिसमें एक पिकअप गाड़ी में आग लगने से 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी ड्राइवर शदीद तौर पर झुलस गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 131 पर पेश आया, जहाँ दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही पिकअप आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर के फौरन बाद पिकअप से चिंगारियां उठी और चंद ही लम्हों में गाड़ी शोलों की लपेट में आ गई। आग इतनी तेजी से फैल गई कि गाड़ी में सवार अफराद को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के वक्त पिकअप में कुल 4 अफराद सवार थे। आग लगने के नतीजे में 3 अफराद बुरी तरह झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि ड्राइवर शदीद तौर पर झुलस गया। इतला मिलते ही रैनी पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम भी जाए हादसे पर पहुंच गई। तेलंगाना के करीमनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले एक बासलाहियत नौजवान क्रिकेटर को IPL टीम में जगह मिल गई। 21 साला पेराला अमन राव को मंगल के रोज मुनक्किदा IPL नीलामी में 30 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया।
امن راؤ اس وقت حیدرآباد کی جانب سے انڈر 23 زمرے میں رانچی کرکٹ ٹورنامنٹ میں مقابلہ کھیل رہے ہیں۔ حال ہی میں منعقدہ مشتاق علی کرکٹ ٹورنامنٹ میں انہوں نے 160 کی شاندار اسٹرائک ریٹ کے ساتھ 2 نصف سنچریاں اسکور کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ امن راؤ کے والد مدھوسودن راؤ ماضی میں کریم نگر ان کرکٹ ٹیم کے رکن رہ چکے ہیں اور چند روز قبل ضلع سطح کی کرکٹ کھیل چکے ہیں، جبکہ ان کے دادا پیرالا گوپال راؤ ضلع پریشد کے سابق نائب سرپنچ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کے آبائی گاؤں ضلع کے سیدہ پور منڈل کا وینم پلی ہے۔ تاہم گزشتہ چند برسوں سے امن راؤ کا خاندان حیدرآباد میں مقیم ہے۔ نوجوان کرکٹر کے IPL کے لیے انتخاب پر مرکزی وزیر بنڈی سنجے اور سابق میئر سنیل نے ایک مشترکہ بیان میں مسرت کا اظہار کرتے ہوئے امن راؤ کو مبارکباد پیش کی اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تلنگانہ میں گرام پنچایت انتخابات کے آخری مرحلے کی پولنگ جاری ہے۔ صبح 7 بجے شروع ہونے والی رائے دہی دوپہر 1 بجے ختم ہوگی۔ اس کے بعد کھانے کے وقفے کے بعد دوپہر 2 بجے ووٹوں کی گنتی کا آغاز کیا جائے گا، جس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے مجموعی طور پر 4159 گرام پنچایتوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ مختلف وجوہات کی بنا پر 11 گرام پنچایتوں میں نامزدگیاں داخل نہیں ہو سکی۔ ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت 2 پنچایت میں انتخابات ملتوی کر دیے گئے، جبکہ 394 گرام پنچایتیں بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ باقی ماندہ 3752 گرام پنچایتوں میں پولنگ عمل جاری ہے۔ ٹولی چوکی پولیس نے 24 گھنٹوں کے اندر ایک قتل کا مقدمہ حل کرتے ہوئے 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا، جن میں حملہ کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ گرفتاری 15 دسمبر کو ایک 23 سالہ آٹو ڈرائیور کے قتل کے سلسلے میں عمل میں آئی۔ مقتول کی شناخت محمد عرفان کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ ٹولی چوکی میں مروا ڈینٹل ہاسپٹل کے قریب ایک آٹو سٹینڈ پر ہونے والی تلخ بحث کے دوران چاقو کے وار سے زخمی ہوئے تھے۔ انہیں فوری طور پر ایک خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بعد معائنہ انہیں مردہ قرار دیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ ملزم شیخ بلال کی بیوی کے کردار سے متعلق مبینہ افواہوں پر ہونے والے تنازع کا نتیجہ تھا۔ بحث کے دوران شیخ بلال نے مبینہ طور پر عرفان پر چاقو سے حملہ کیا۔ اس واقعے میں ملوث ہونے کے الزام میں 2 خواتین ثنا بیگم اور روحی بیگم کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ شراب ملزم کی بیوی اور دوسری خاتون اس کے رشتہ دار بتائی گئی ہے۔ چوتھا ملزم محمد نوید تاحال مفروع ہے، جس کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہے۔ ملزمین کو گولکنڈہ سے گرفتار کیا گیا اور بعد ازاں انہیں عدالت کی تحویل میں دے دیا گیا۔ چندران گٹا پولیس نے 31 سالہ پینٹر شیخ عمران کو اپنے 11 سالہ سوتیلے بیٹے محمد اصغر کے بے رحمانہ قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ محمد اصغر GM کالونی چندران گٹا کا رہنے والا بتایا گیا ہے اور طالب علم تھا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ 7 دسمبر کو پیش آیا، جب ایک مقامی لڑکے کی شکایت کے بعد عمران نے مبینہ طور پر گھر کے سامنے کمسن بچے پر تشدد کیا۔ غصے کی حالت میں عمران نے بچے کو کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کا سر زور سے کنکریٹ کی سڑک پر دے مارا، جس کے نتیجے میں بچے کو سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ زخمی بچے کو پہلے اویسی اسپتال منتقل کیا، بعد میں گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ علاج کے دوران 12 دسمبر کو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ متاثرہ بچے کی والدہ کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کیا، جبکہ علاقے میں نصب CCTV فوٹیج کا جائزہ لیتے ہوئے ظالم باپ کو گرفتار کر لیا گیا۔